لڑکا تھا وہ دعا مانگ رہا تھا، وہ پاس میں بیٹھے تھے تو وہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، یا اللہ جنت کے داہنے جانب میں وائٹ ہاؤس مجھے چاہیے، سفید محل چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ سب شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے سادہ سا دعا کر دو، یا اللہ جنت دے دے، اور یہ دعا کرو اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ یہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس عمل اور اس بات کا جو جنت کے قریب کر دے اس کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے جو جہنم کے مجھے قریب کر دے اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور زمین کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں۔ آسمان اور زمین، اسی طرح سورج اور چاند، ستاروں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ دراصل یہ بتلانا مقصود ہے کہ دنیا میں بہت ساری قومیں اس وقت بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھی اور آج بھی موجود ہے، جو آسمان کو خدائے اعظم سمجھتی ہے، بڑا خدا، زمین کو دھرتی ماں سمجھتی ہے، اسی طرح سورج کی پوجا کرتی ہے، چاند کی پوجا کرتی ہے، ستاروں کی پرستش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو چیزیں ہیں، قدرت کی جو نشانیاں ہیں، ان کی وہ عبادت کرتی ہیں، پوجا کرتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے بار بار لوگوں کی یہ ذہن سازی کی، یہ ذہن بنایا کہ یہ سب چیزیں خدا تو ہونا دور کی بات ہے، یہ اپنی تخلیق میں، اپنی پیدائش میں، اپنے وجود میں، اپنی حرکت اور سکون میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ جو دوسرے کے حکم کی محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے، وہ عبادت کے قابل کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ پرستش کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دن سے وہ دن مراد لیتے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیا وَإِنَّ عِنْدَ رَبِّكَ، تمہارے رب کے نزدیک ایک دن 1000 یا 50,000 سنہ آیا ہے، 50,000 سال کے برابر۔ وہ اس آیت کی تفسیر لیتے ہیں، لیکن یہی 6 دن مراد لیں تو کوئی بعید نہیں ہے، 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائے؟ اللہ تعالیٰ تو امر کن ہو جائے تو فیکون چیز وجود میں آ جاتی ہے، پلک جھپکنے میں کوئی چیز بھی سامنے آ جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس میں حکمت و مصلحت کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ پایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 6 دنوں میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ دراصل انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تم کو ہر کام سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو بس امر کر دیتا، حکم کر دیتا، ساری چیزیں فوراً وجود میں آ جاتی، لیکن پھر بھی اس نے ان تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، آرام سے پیدا فرمایا۔ اس لیے کسی بھی کام کو کرتے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، آرام سے کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے التؤدۃ من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، سنجیدگی، سکون، وقار، راحت یہ رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جلد بازی میں عام طور پر کام خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں نقصان واقع ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ پیدا فرمایا زمین و آسمان کو 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش پر مستوی ہونا، اگر اس کا اور ترجمہ کریں تو عرش پر قائم ہونا یا عرش پر بیٹھنا۔ یہ عرش پر بیٹھنا کس طرح ہے؟ سلف کا جو عقیدہ ہے یا سلف
کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہیں، استواء علی العرش یعنی عرش پر بیٹھنا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ ثابت ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ یا ید اللہ علی الجماع، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ اسی طرح ان چیزوں کا ذکر ہے جو انسانوں کے لیے آتی ہیں، تو اس اللہ کے لیے آویں تو اس سلسلے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، صحیح ہیں، درست ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اہل سنت والجماعت یعنی ہمارا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں الاستواء علی العرش معلوم، عرش پر اللہ مستوی ہے یہ معلوم ہے، کیونکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے، رسول یہ بیان کرتے ہیں، ثم استوى علی العرش، بار بار الاستواء علی العرش معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہوا یہ معلوم ہے، وکیفہ مجہول، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ جس طرح انسان چارپائی پر بیٹھتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، کسی چیز پہ بیٹھتا ہے، کیا اللہ اس طرح بیٹھتا ہے؟ نہیں، کیفیت مجہول ہے، کہ کس طرح اللہ مستوی ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں نہیں بتایا گیا ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس سلسلے میں کھود کرید کرنا اور سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں اللہ عرش پر اس طرح بیٹھا جس طرح انسان بیٹھا، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تو مکان سے پاک ہے، اللہ تو زمان سے پاک ہے، تو اللہ کے لیے جسم ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس لیے اس پر ایمان ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اچھا یہ چیز ایسی ہے یا یہ بھی سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر صرف ایمان لانا ہے، کیفیت یعنی کس طرح بیٹھا ہے، اللہ کا ہاتھ کس طرح کا ہے، اللہ کا پیر کس طرح کا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ قبر میں حشر میں اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، تو یہ اسلاف کا یعنی پہلے لوگوں کا، علماء کا یہ اس بارے میں تصور تھا۔ بعد میں سمجھانے کے لیے بعد کے علماء نے یہ کہا کہ استواء علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا مالک ہو جانا۔ کوئی آدمی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، عرش پہ بیٹھ جاتا ہے، تو کہ بھائی عرش کا مالک ہو گیا، کرسی کا مالک ہے، فلاں بھائی تم تو کرسی کے مالک ہو۔ کرسی کا مطلب اختیار تمہارے پاس ہے، اقتدار تمہارے پاس ہے، کنٹرول اور پاور تمہارے پاس ہے۔ تو استواء علی العرش کا مطلب بعد کے علماء نے یہ لیا سمجھانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے کہ اللہ کو پورا اختیار حاصل ہے، کنٹرول و قدرت حاصل ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ دن پر رات کو چھا دیتا ہے اور رات پر دن کو چھا دیتا ہے۔ یہ دن اور رات کا سسٹم و نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یطلبہ حثیثا، رات پر دن کو چھا دیتا ہے یا دن پر رات کو چھا دیتا ہے، اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور دن رات کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور رات دن کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ یہ نظام اور سسٹم چل رہا ہے، ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اپنے اپنے وقت پر دونوں کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ والشمس والقمر، اور اللہ نے سورج کو پیدا کیا اور چاند کو پیدا کیا، والنجوم، اور ستاروں کو پیدا کیا، اور ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اپنے اپنے فائدے ہیں، اپنے اپنے اثرات ہیں۔ سورج کی حرارت و گرمی بھی ضروری ہے، اور اس کی تیز لائٹ اور روشنی بھی ضروری ہے، تاکہ دن میں مخلوق اپنے کام، اپنے حاجات، اپنی ضرورات اچھی طرح سے پوری کر سکے، اور رات میں چاند کی بھینی بھینی، ہلکی ہلکی، خوشنما، خوبصورت چاندنی بھی ضروری ہے، تاکہ رات کے اندھیرے میں ڈر بھی نہ لگے اور سکون بھی محسوس ہو اور نیند بھی اچھی طرح سے آ جائے۔ اسی طرح ستارے ہیں، ان کے اپنے اپنے فائدے ہیں، ان کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ ان سب کے بارے میں کہا مسخرات بامرہ، یہ سب اللہ کے حکم سے مسخر ہے، دن اور رات اپنی اپنی ڈیوٹی بجا رہے ہیں۔ ستارے، سورج اور چاند یہ اپنے اپنے اعتبار سے گردش میں ہیں، اپنے محور پر چل رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم فکس کر دیا ہے، نہ اس سے آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج چاند کے آگے نکل سکتا ہے اور چاند کو پکڑ سکتا ہے، یعنی ان کی گردشیں متعین کر دی ہے، اور وہ اپنی گردش اپنی اسپیڈ سے چل رہے ہیں۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا وقت مقرر ہے۔ یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اب یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں جو چیزیں اللہ کے
اپنی پیدائش میں اللہ کی محتاج ہو، تخلیق میں اللہ کی محتاج ہو، وجود میں اللہ کی محتاج ہو، چلنے میں، حرکت میں، سکون میں اللہ کی محتاج ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پوجا کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ الا لہ الخلق والامر، سنو، پیدا کرنا بھی اسی کے لیے ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ پیدا کرنا بھی اسی کے لیے ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اصل میں پیدا کرنے والا جو ہے خالق، وہ مخلوق یعنی اپنی پروڈکٹ، جو چیز اس نے تیار کی ہے، اس کی ضروریات سے، اس کے تقاضوں سے، اس کے خواہشات سے، اس کے نفع و نقصان سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اتنا اچھی طرح سے واقف کہ خود مخلوق اس سے واقف نہیں ہے۔ ہم خود اپنے نفع و نقصان سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنا ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا ہمارے نفع و نقصان سے آگاہ ہے اور واقف ہے۔ اور دوسری چیز، پیدا کرنے والا جو ہے نا، وہ اپنی مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے، خیر خواہی بھی ہے، بھلا بھی چاہتا ہے۔ اس لیے جو اپنی مخلوق کی ضروریات سے واقف ہے تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اور جو مخلوق کا خیر خواہ ہے، محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے، زندگی گزارنے کا نظام بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا، انسانوں کو جو زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے، جسے ہم دین کہتے ہیں، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، یہ جو نظام ہے، یہ ایسے اصول ہیں، ایسے قواعد ہیں، ایسے زندگی گزارنے کا سسٹم ہے کہ اس کے مطابق انسان زندگی بسر کرے گا نا، تو اس دنیا میں بھی اس کے لیے اس میں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اس میں نجات ہے اور کامیابی ہے۔ تو الا لہ الخلق والامر، سنو، پیدا کرنا بھی اسی کے لیے ہے اور حکم اور آرڈر بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ جس نے پیدا کیا، آرڈر بھی اس کا چلنا چاہیے، اور پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تبارک اللہ رب العالمین، کون ہے وہ؟ بابرکت ہے اللہ، جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ سب چیزیں ہم نے پیدا کی ہے، ان کی عبادت مت کرو، نہ آسمان کو بڑا خدا سمجھو، نہ دھرتی کو عبادت کے قابل سمجھو، نہ سورج کی پوجا کرو، نہ اس کو نمسکار کرو، اور نہ چاند کی پوجا کرو، اور نہ ستاروں کو قابل عبادت سمجھو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ عبادت کی ایک شکل دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا نام ہی عبادت کا ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ سوچنے جیسی بات ہے، یستکبرون عن دعائی نہیں کہا، حالانکہ دعا کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یستکبرون عن دعائی نہیں، عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، میرے سامنے سوال کرنے سے، ہاتھ اٹھانے سے حقارت محسوس کرتے ہیں، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دعا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک اور ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے۔ تو فرمایا ادعوا ربکم، اللہ کی عبادت دعا بھی ہے، اس لیے پکار کو، دعا کو خالص اللہ کے لیے رکھو، اپنے رب ہی کو پکارو اور اپنے رب سے دعا کرو۔ تضرعا وخفیہ، دعا کے آداب بھی بتائے، دعا کے 2 ادب یہاں بتائے ہیں اور 3 آداب بتائے ہیں۔ تضرعا وخفیہ، ایک تو تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بندے کا پورا وجود، پورا جسم یوں محسوس ہو کہ کوئی حقیر ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اور وہ کسی بادشاہ کی بارگاہ میں، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا ہے اور وہاں مانگ رہا ہو، تو وہ کس طرح شکل بناتا ہے، کس طرح حیت بناتا ہے، کس طرح صورت بناتا ہے، اور اپنے آپ کو مکمل سوال بنا لیتا ہے، سامنے والے کو ترس آ جاتا ہے۔ تو تضرع کا مطلب یہ ہے عاجزی اور انکساری جھلکنی چاہے دعا کے اندر، اسی لیے دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔
ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اس طرح ہاتھ کرنا اور اس طرح پھیلانا کہ محسوس ہو کہ یہ مانگ رہا ہے، یہ پیالہ پھیلائے ہوئے ہے، یہ دامن، یہ جھولی پھیلائے ہوئے ہے، اور کسی بڑے اور عظیم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، یہ بھی تضرع کے اندر شامل ہے، اس میں عاجزی جھلکتی ہے۔ تو کہا تضرع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ وخفیتاً، اور چپکے چپکے، اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ دعا میں اصل چپکے کرنا ہے، آہستہ کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات اور دوسری آیات کی روشنی میں کہا ہے کہ یہ جو آمین ہے یہ بھی دعا ہے۔ آمین کا مطلب یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، یہ بھی دعا ہے، اور دعا کے بارے میں آیا عاجزی کے ساتھ مانگو اور خفیہ طریقے پر چپکے سے مانگو، یعنی سرن مانگو، یہ بہتر ہے۔ تو بہتر اور افضل یہ ایک ادب بتایا ہے، تو وہ بھی چپکے سے ہونا چاہیے۔ خفیہ چپکے سے دعا مانگو، آہستہ آہستہ مانگو۔ بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر انسان زور سے مانگتا ہے، اجتماعی بعض مرتبہ دعا ہو جاتی ہے، تو اس میں تو زور سے مانگنا ہی ہے، ورنہ بندہ اور رب کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اپنے رب سے مانگے، آہستہ آہستہ مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہو اور اس کے درمیان کا معاملہ ہو۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ تو زندگی کا عام اصول بھی یہی ہے، قرآن اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے، ہدایت بھی یہی ہے، کسی بھی معاملے میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ جو حد متعین کی گئی ہے اس کو پلانگنا نہیں چاہیے، لیکن یہاں خاص طور پر علماء کرام نے کہا دعا کے ضمن میں یہ آ رہا ہے تو دعا میں حد سے مت گزرو۔ اب دعا میں حد سے گزرنا کیا ہے؟ زور زور سے چیخ چیخ کے دعا کرنا، اکیلا کر رہا اور زور زور سے چیخ چیخ کے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ علماء کرام نے تو اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہے کہ دوسروں کو اذیت ہو، ڈسٹرب ہو، پریشانی ہو تو وہ سب نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج کل ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تراویح میں اوپر کا مائک کھول دیا جاتا ہے، اب مسلمانوں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے، بیمار بھی پریشان ہو رہے ہیں، گھر میں خواتین نمازیں پڑھ رہی ہے ان کو خلل پڑ رہا ہے، بہت سارے خلل پڑتے ہیں۔ علماء نے منع لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مواقع آتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ صبح صبح جو اعلان کرتے ہیں، ہر مسجد سے، پاس والی مسجد سے آواز آ رہی ہے، پھر بھی ہر مسجد سے اعلان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی بے فائدہ ہے، بے ضرورت ہے، خواہ مخواہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنا کم ہو کم اعلان ہو۔ آج کل سب آلات آ گئے ہیں، ضروریات آ گئی ہے، موبائل آ گئے ہیں، گھڑیاں آ گئی ہے کہ لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں سب کچھ چیزیں ہیں، پھر بھی ایک عادت بنا لی ہے ہم لوگوں نے، تو یہ رمضان میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو یا تو کم سے کم ہو، ایک مرتبہ ہو، اور وہ بھی کوئی زیادہ چیخ چلا کر نہیں، بلند آواز سے یا زور ساؤنڈ کے ساتھ نہ ہو، آہستہ کے ساتھ ہو، یا پھر پاس والی مسجد ہی پر اکتفا کر لیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے، مسئلہ یہی ہے، کسی بھی عالم سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا۔ دعا میں بھی یہی ہے، خفیہ چپکے چپکے کرو، دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا یہ دعاؤں کے بعد جو نماز ہے نا، یہ نماز کے بعد جو دعا ہے نا، یہ آہستہ ہونی چاہیے، آہستہ ہونی چاہیے، زور سے نہیں ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ کوئی آدمی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کسی کی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو اس کو خلل پڑ جاتا ہے، اس لیے افضل اور بہتر اس میں آہستہ ہی ہونا ہے۔ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، دعا میں حد سے گزرنا یہ کہ زور زور سے چیخنا چلانا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید سفر میں تھے، صحابہ کرام ساتھ میں تھے، تو صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے زور زور سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسا مت کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، تم کسی غائب کو جو تمہارے سامنے موجود نہ ہو ایسے کو نہیں پکار رہے ہو، آہستہ آہستہ دعا کرو، آہستہ آہستہ ذکر کرو۔ تو حد سے گزرنا دعا میں یہ ہے کہ زور سے چیخ کر چلا کر کرنا، جس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہو۔ دوسرا حد سے گزرنا یہ بھی ہے کہ دعا شاعرانہ انداز سے کی جائے، مقفع مسجع عبادتیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا، ویڈیو کلپ بھی آئی، دعا اس طرح جیسے کوئی شعر شاعری کے انداز میں، جس طرح شعر میں آخری جو حرف ہوتا ہے نا ایک جیسا ہوتا ہے نا، دعا میں بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تو اچھا لگتا ہے، پسند آتی ہے، تو اے اللہ ہم تیرے نخچیر، شیطان کے اسیر، آخر میں لا آ رہا ہے، اس طرح دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مقفع مسجع عبارت، یہ بھی حد سے گزرنا ہے۔ سادہ انداز سے جو بھی آ رہا ہے آپ کی زبان پر اس انداز سے مانگیے، شاعرانہ انداز
نہ اختیار کریں۔ اسی طرح دعا میں حد سے گزرنا یہ بھی ہے کہ دعا میں مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کیا جائے، بد دعا نہ کی جائے، اپنے کسی عزیز قریب رشتہ دار ان کے خلاف، یا اللہ فلاں کو اندھا کر دے اور فلاں کو غریب کر دے اور فلاں کو یہ کر دے اور فلاں کے ساتھ یہ کر دے، یہ بھی حد سے گزرنا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مانگیں تو کسی کے لیے بھلائی مانگیں، نہ مانگیں تو نقصان کی چیز، بد دعا کی کوئی اس طرح کا جملہ دعا میں نہ استعمال کریں۔ انہ لا یحب المعتدین۔ اسی طرح دعا میں حد سے گزرنا یہ بھی ہے شرطیں لگانا، یا اللہ جنت دے دے، سادہ سا انداز، جنت مل گئی تو سب چیزیں مل جائے گی، لیکن اس میں شرطیں لگانا، اللہ جنت میں ایسا محل فلاں و فلاں و فلاں و فلاں، یہ سب مجھے چاہیے، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، یہ شرطیں لگانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کا ایک لڑکا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، وہ پاس میں بیٹھے تھے تو وہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، اے اللہ جنت کے داہنے جانب میں وائٹ ہاؤس مجھے چاہیے، سفید محل چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ سب شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے سادہ سا دعا کر دو، یا اللہ جنت دے دے، اور یہ دعا کرو اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ یہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس عمل اور اس بات کا جو جنت کے قریب کر دے اس کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے جو جہنم کے مجھے قریب کر دے اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد، سدھار کے بعد فساد مت کرو، کرپشن مت کرو، بگاڑ مت پیدا کرو۔ دیکھیے زمین کا اصلاح، زمین کی اصلاح اور زمین کا سدھار ایک ظاہری ہے، مادی ہے، اور ایک روحانی ہے۔ روحانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں کے ذریعے سے سکھایا ہے، کتابیں اتاری ہے، شریعتیں اتاری ہے۔ اب زندگی اس طرح گزارو جس طرح اللہ کی شریعت کہتی ہے، اللہ کا دین کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے۔ اس کے مطابق نہیں بسر کرو گے، گناہ کرو گے، معصیت کرو گے، نافرمانی کرو گے، بدکاریاں کرو گے، بے حیائی پھیلاؤ گے، تو اللہ نے اس دھرتی کو سدھارا تھا، اصلاح کے قابل بنایا تھا، اور تم اس میں بگاڑ پیدا کر رہے ہو۔ یہ روحانی اصلاح کے خلاف ہے، یعنی تم اس میں بگاڑ پیدا کر رہے ہو اور اس میں خرابی پیدا کر رہے ہو۔ اور ایک مادی ہے، مادی کا کیا مطلب؟ اللہ نے اس زمین کو، اس دھرتی کو، اس فضا کو، اس پوری کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ انسان کی صحت کے لیے مفید ہے، انسان کی زندگی کے لیے نفع بخش ہے، اور انسان کی ضروریات کے بالکل موافق ہے۔ اب اس میں چھیڑ چھاڑ مت کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ماحولیات ہے، ماحولیات جسے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ، ماحول میں فضا میں آلودگی پیدا مت کرو۔ یہ پولیوشن جو ہم کہتے ہیں نا، یہ فساد ہے۔ پولیوشن بڑھانے والی جو چیزیں ہیں یہ مت کرو، یہ زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ یہ ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها کا مادی مطلب، یعنی ظاہری مطلب۔ اللہ نے اس دھرتی میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں نا، وہ انسان کی صحت کے لیے بھی مفید ہیں، انسان کی زندگی کے لیے بھی نفع بخش ہیں، انسان کی ضرورت کے بالکل موافق یہ ماحول ہے۔ اب انسان جو ہے نا اللہ کے قانون کو توڑ کر زندگی بسر کرے گا نا، تو پھر وہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے، پھر ہوا زہر آلودہ ہو جائے گی، فضا زہر آلودہ ہو جائے گی، پانی زہر آلودہ ہو جائے گا، یہ سب چیزیں زہر آلودہ ہو جائے گی، پھر انسان کے لیے وہ نقصان دہ ہے، پوری مخلوق کے لیے نقصان دہ ہے۔ چنانچہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا، آج کل دنیا میں کرنٹ ایشو جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے وہ یہی ہے، یہ انوائرمنٹ کے اندر پولیوشن کا مسئلہ، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے زمین کی اصلاح کے بعد اس میں ایسی چیزیں مت کرو جو بگاڑ کا، فساد کا باعث ہو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ دعا کرنا چاہیے، دعا کرتے ہوئے یہ کیفیت بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا کو رد کر دے، یہ خوف اور ڈر بھی ہو، اور امید بھی ہو، نہیں اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو کسی کو کسی سائل کو ایسے نہیں لوٹاتا، میں بھی اس کا سائل ہوں، اس کا گدھا ہوں، اس کے در کا فقیر ہوں، میرے ہاتھوں کو بھی نہیں لوٹائے گا۔ یہ دونوں کیفیت ہونی چاہیے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔
الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے امید اور ڈر کے درمیان کی کیفیت کا. اس لیے کہ صرف امید ہی امید ہونا تو بندہ بے عمل ہو جاتا ہے، بد عمل ہو جاتا ہے. امید ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم تو ایسی جنت میں چلے جائیں گے، جنت ہماری ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے، سفارش حاصل ہو جائے گی. تو بد عمل ہو جائے گا، بے عمل ہو جائے گا، نمازی چھوڑے گا، روزے چھوڑے گا، شراب نوشی کرے گا اور اسی امید پر جیے گا ہم تو پیارے نبی کی پیاری امت ہیں، بخشے جائیں گے. بد عمل ہو جاتا ہے امید کے ساتھ. اور خوف ہی خوف طاری ہو، ڈر تو مایوس ہو جاتا ہے. مایوسی کی بھی کیفیت صحیح نہیں ہے اور نہ زیادہ امید کی کیفیت، درمیان کی کیفیت بندے کو ہونی چاہیے. ایمان اسی کا نام ہے. اس لیے رمضان سے پہلے کے درس میں آیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لو نادى مناد، کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب ساری انسانیت جمع ہوگی، اگر کوئی پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارے اور آواز لگائے کہ جتنی بھی انسانیت یہاں جمع ہے، جتنے بھی انسان یہاں جمع ہیں، سب کے سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، اس کو جہنم میں جانا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا. خوف یہ. اور اگر اعلان کیا جائے کہ یہاں جتنے بھی لوگ جمع ہیں سب کے سب یہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، وہ جنت میں جائے گا، تو فرمایا کرتے تھے عمر بن خطاب مجھے امید ہے کہ وہ ایک بھی میں ہی ہوں گا. خوف بھی ہے، امید کی بھی کیفیت ہے. تو فرمایا اپنے رب کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے. گویا یہاں اشارہ کر دیا جو اچھے کام کر رہے ہیں نا، اچھے کاموں میں بنیادی کام نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اچھے کاموں میں بنیادی کام ہے. اس کے بعد بے شمار اچھے کام ہیں، اعمال صالحہ ہیں، نیکی کے کام ہیں، وہ سب ہیں. جو اچھے کام کرتے ہیں نا وہ تو اپنے اوپر امید کے پہلو کو غالب رکھیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ایسے اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہے، یعنی ان کی دعا تو قبول ہوگی ہی ہوگی اور اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہوگی. لیکن جو اچھے کام نہیں کر رہے ہیں وہ ہی بھی امید باندھے بیٹھے نہیں، ان کے لیے نہیں. ان کے لیے تو خوف کا پہلو غالب رہنا چاہیے، ڈر کا پہلو غالب رہنا چاہیے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد وہی ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. ان کے اندر جو تاثیر رکھی ہے وہ ہم نے رکھی ہے، ان کی بذات خود نہیں ہے، لہذا ان کی عبادت نہیں کرنا ہے، میری عبادت کرنا ہے. اسی طرح زمین اور زمین سے متعلق اور بارش سے متعلق اور اس کے نظام سے متعلق چند اور قدرت کے دلائل دیے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے اس مہینے میں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.